اصلاح، غلطیوں کی اصلاح، یہ کس کا طریقہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن حارثہ والا معاملہ، وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تنبیہ فرمائی، وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي مَا فِي نَفْسِكَ وَاللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ۔ سورۃ الاحزاب پڑھ کر دیکھیں۔ اے میرے پیغمبر، جب آپ اس انسان کو کہہ رہے تھے کہ جس پر اللہ نے بھی انعام کیا اور آپ نے بھی اس پر انعام کیا، اللہ نے اس کو ہدایت دی اور آپ نے اس کو پالا پوسا، آپ کے بھی اس پر بڑے احسانات، حضرت زید بن حارثہ پر جن کے نکاح میں نبی کے کزن حضرت زینب تھی جو بعد میں ام المومنین بن گئی، اس معاملے کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہے ہیں۔ جب آپ اس کو کہہ رہے تھے کہ زید اللہ سے ڈر اور اپنی بیوی اپنے پاس روک کر رکھ، یہ لمبا واقعہ، میں زیادہ اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بار بار آ کر حضرت زید بن حارثہ شکایت کر رہے تھے، اللہ کے رسول میری نہیں بن رہی زینب کے ساتھ، میری نہیں بن رہی، میں اس کو فارغ کرنا چاہتا ہوں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیونکہ وہ منہ بولے بیٹے تھے حضرت زید بن حارثہ، اور اس وقت عرب کے اندر جو رسم تھی منہ بولے بیٹے کی بیوی ایسے ہی سمجھی جاتی تھی جیسے اپنے سگے بیٹے کی بیوی ہوتی ہے، یعنی سگی بہو۔ اب سگی بہو کے ساتھ بندہ نکاح کر سکتے؟ نہیں کر سکتے۔ تو عرب معاشرے میں یہی معاملہ تھا، بھائی منہ بولا بیٹا ہے، اس کی وہی ویلیو ہے جو عام بیٹے عام سگے بیٹے کی ہوتی ہے۔ لیکن اسلام اس چیز کو اجازت نہیں دیتا تھا، اسلام کے لحاظ سے یہ مسئلہ کوئی بھی مسئلہ نہیں تھا، اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہی تھا کہ چلو پہ ٹھیک ہے، زینب نے میرے کہنے پر اتنی بڑی قربانی دی، ایک زید بن حارثہ غلام اور میری کزن میری بہن وہ ہاشمی خاندان کی، خاندان بھی اونچا، خاندانی بھی بڑا تفاوت، پھر اوپر سے شکل و صورت کے اعتبار سے بھی ارے زینب زیادہ خوبصورت زید بن حارثہ کی نسبت۔ تو زینب نے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آرزو اور خواہش پر اتنی بڑی قربانی دی تھی نا، اپنے سارے سپنے قربان کر دیے۔ چاہتی تو کیسے اللہ کے رسول نہیں میرا کوئی جوڑ ہے، میں نہیں کرتی شادی، فقط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر حضرت زینب نے اپنے سب خواہشات قربان کر دی۔ ٹھیک ہے اللہ کے رسول، جہاں پر آپ میرا رشتہ کرنا چاہتے ہیں، آپ نبی ہیں، آپ پیغمبر ہیں، آپ کی پسند کیوں نہیں ہماری پسند ہوگی؟ آپ کے انتخاب کیسے ماڑا ہو سکتا ہے؟ لہذا میں آپ کی پسند اور آپ کے انتخاب اور آپ کی سلیکشن کو میں ویلکم کرتی ہوں، قبول کرتی ہوں۔ ٹھیک ہے، قربانی تھی۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ تھا کہ یار زینب نے اتنی بڑی قربانی دی ہے، اب اگر اس کی زید کے ساتھ نہیں بن رہی، گھر تو یہ ٹوٹے گا، تو اب اس کا کچھ صلہ تو ملنا چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ تھا کہ میں زینب کی دل جوئی کے لیے پھر اس کو اپنے نکاح میں لے لیتا ہوں۔ اللہ نے جو مجھے اتنا مقام دیا ہے، مرتبہ دیا ہے، زینب کے سارے زخم درست ہو جائیں گے، سارے زخموں پر پھاہ رکھ دیا جائے گا اور اس کی بڑی دل جوئی ہو جائے گی کہ اللہ کے رسول کے نکاح میں آ گیا۔ یہ کوئی چھوٹا اعزاز تھا؟ پچھلی ساری اگر اس کے اندر کوئی احساس کمتری اگر بالفرض آیا بھی ہوگا تو وہ سارا کافور ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہی تھا کہ چلو میں کر لوں گا، لیکن جب معاشرے کو دیکھتے لوگوں نے جینے نہیں دینا، لوگوں نے کہنا ہے لے سانوں یہ کہن ڈیا بھی جناب منہ بولا بیٹا ہون تک یہی تے ہون اپنی سکی پہنچ نال نکاح کر لیا۔ یعنی اس وقت اتنا تسلط تھا اس رسم کا، تو اللہ کے رسول اپنے دل میں یہی بات چھپا رہے تھے، اور لوگوں کی ڈر کی وجہ سے اللہ کا، یعنی لوگوں کے جو ہے وہ کہ بدظن نہ ہو جائیں، لوگوں کے اندر ذہنی انتشار نہ پیدا ہو جائے۔ اللہ قرآن میں واضح طور پر فرما رہے ہیں کہ جب آپ اس کو کہہ رہے تھے کہ اپنی بیوی روک کر رکھ، اللہ سے ڈر، اور آپ اپنے دل میں ایک بات چھپا رہے تھے جس کو اللہ واضح کرنے والا تھا، وَتَخْشَ النَّاسَ، اور آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَىٰ، اللہ زیادہ حق رکھتا تھا کہ اس سے ڈرا جائے۔ اور اللہ کیا چاہتا تھا؟ اللہ چاہتا تھا اس رسم کو میں ختم کرواؤں، اور اس کا آغاز کہاں سے کروں؟ اپنے نبی کے گھر سے کروں، اور میرا نبی اس کا آغاز کرے۔ یہ بہت بڑا سٹیپ تھا، پورے معاشرے کی ایک ٹکر لینی تھی
اس لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بعض کا تذبذب کا شکار ہو جاتے. تو بہر کیف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ اللہ نے اس کو واضح کرنا ہے. آپ جتنا مرضی اس بات کو اپنے دل میں چھپا لیں، یہ ایک دن کام ہو کر رہنا ہے. اللہ نے تنبیہ فرما دی، اصلاح کر دی.